بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز بھائیو، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ہم رکھتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک انتہائی اہم ترین رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے 2 مطلب ہیں، 2 معنی ہیں۔ ایک مطلب ہے پاک کرنا، اس کے ذریعے مال پاک ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب ہے اضافہ کرنا، بڑھوتری، اس کے ذریعے مال میں اضافہ اور بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز تو ہر ایک پہ فرض کی ہے، روزہ بھی ہر ایک پہ فرض کیا ہے، لیکن جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر اس کو فرض نہیں کیا گیا، مالداروں پہ فرض کیا گیا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی معاشی اکنامیکل سسٹمز ہیں، نظام ہیں، ان کا اور اسلام کا بنیادی فرق یہی ہے کہ دنیاوی معاشی نظام لوگوں کے اوپر ٹیکسز لگاتے ہیں بغیر کسی تفریق کے، ٹیکس سب دیتے ہیں، اور اسلام زکوٰۃ لگاتا ہے صرف امراء کے اوپر، فقراء کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ امراء سے لے کر فقراء کو دیتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے ایک دنیاوی معاشی نظاموں کا۔ بلکہ دنیاوی معاشی نظاموں میں تو جو عموماً کمزور ملک ہیں یا مڈل کلاس ملک ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، جس طرح پاکستان ہے یا اور دیگر، وہاں میں تو امراء کے پاس بڑے رستے ہوتے ہیں، بڑے طریقے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس سے بچنا کیسے ہے، اور پورا ان کو میکنزم سمجھایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ٹیکس سے بچاتے ہیں۔ مرتا صرف غریب ہے جس کے پاس پہلے ہی 2 وقت کی کھانے کی روٹی میسر نہیں ہوتی، ٹیکس اسی کو دینا پڑتا ہے، پستہ وہی ہے، اس لیے غریب فقیر نیچے سے نیچے جاتا ہے، اور جو امیر ہوتا ہے وہ اوپر سے اوپر جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ فقراء مساکین سے کچھ نہیں لینا، ان کو بلکہ دینا ہے، اور جو امراء ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو ایک آنا بھی نہیں چھوڑنا۔ ان سے زکوٰۃ کے طور پہ اگر 1 پائی اور 1 سکہ بھی ان کے پاس ہے تو وہ وصول کیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کا نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ جس کو کہے گا ان کو لوٹانا پڑے گا۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کے جو زکوٰۃ کے جو بنیادی مصارف ہیں یا اس کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے، کچھ بات ہم آج کر لیں گے، کچھ بات ہم کل کر لیں گے۔ آج کی جو بات ہم نے سمجھنی ہے ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر زکوٰۃ امراء کے اوپر فرض کی ہے نا، تو اس میں امراء کو بھی بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ ان کو یہ کہہ دیا ہو کہ انہوں نے جس طرح نماز روزانہ پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی روزانہ دینی ہے، 5 وقت دینی ہے یا 1 وقت دینی ہے یا ڈیلی زکوٰۃ دینی ہے، اس نے ایسا نہیں کہا ان کو۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ زکوٰۃ 1 سال جب مال پہ گزرتا ہے اس وقت فرض ہوتی ہے۔ کوئی بھی مال، دولت، سرمایہ، کیپٹل آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر 1 سال گزرے گا تب زکوٰۃ ہے، 1 سال ابھی گزرا نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کتنا بڑا ریلیف اللہ دے رہے ہیں، مال اللہ کا دیا اللہ نے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ روزانہ زکوٰۃ دینی ہے تو بھائی ہمیں دینا پڑنی تھی، ہم کون ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے آگے یہ اپنا عذر پیش کرنے والے کہ ہم نے نہیں دینی، نہیں دیں گے تو مال پاک کیسے ہوگا؟ اس مالک کی مہربانی ہے اور اس کا ریلیف ہے جو اس نے امراء کو دیا ہے، مالداروں کو دیا ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے روزانہ نہیں 1 سال کے بعد دینی ہے۔ اس سے بڑھ کے اس کا ریلیف کیا ہوگا کہ اس نے جو زکوٰۃ کا حصہ فرض کیا ہے وہ بہت چھوٹا اور بہت تھوڑا سا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ بڑا حصہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، اپنے کل مال کا 4تھا حصہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، 3را حصہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، آدھا مال اپنے پاس رکھ لو، آدھا زکوٰۃ میں دے دو، تو ہم تو بھائی اللہ کے حکم کے آگے چونچرا کرنے والے تو نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اس کا کیسا کمال فضل ہے ہمارے اوپر، امراء کو بھی اس نے کیسا ریلیف دیا ہے، ایسا ریلیف دیا۔ وہ کہتا ہے کہ دینی بھی 1 سال کے بعد ہے، اور دینی بھی کتنی ہے؟ کل مال جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے 40 ٹکڑے کرو، 40 اس کے حصے کرو،
39 हिस्से तुम्हारे हैं, एक हिस्सा अल्लाह का है। 40वां हिस्सा उसने ज़कात फर्ज की है, अगर आप उसको फीसदी हिसाब में निकालेंगे तो 2.5% बनते हैं, इस तरह हिस्सों के हिसाब से निकालेंगे तो 40वां हिस्सा वो कहता है सिर्फ मेरा है, 39 हिस्से आपके हैं। जब वो लेता 1 साल के बाद है, और लेता भी बहुत माइनर और बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ा माल इंसान से तलब करता है, तो जब ये निज़ाम और सिस्टम दुनिया में नाफिज किया गया, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नाफिज किया गया, उसके बाद खुलफा के दौर में चलता गया, तो नतीजा क्या निकला? जितने भी उमरा थे, मालदार लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे एसेट और असासे शो किए। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बिल बना है 50,000 का और जो शो करवाया है उन्होंने या जो गोशवारा जमा करवाया है वो 5,000 रुपए का है। किस लिए? टैक्स से बचने के लिए। पास जो असासे मौजूद हैं वो तो 10 करोड़ के हैं, लेकिन फाइल में जो शो हो रहे हैं वो 10 लाख के भी नहीं हो रहे। ये क्यों ऐसा हो रहा है? मुआशरे के अंदर अगर टैक्स का निजाम नाफिज किया गया है तो उसमें भी दबा के रख दिया गया है पूरे मुआशरे को कि लोग 2 नंबरी करने पे मजबूर हैं और लोग कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम देखिए कि वो साल के बाद ले रहा है और दूसरे नंबर पे बहुत छोटा हिस्सा तलब कर रहा है, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? जब एक ताजिर को पता है, दुकानदार को पता है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर सिर्फ 40वां हिस्सा फर्ज किया है, भाई उसको क्या जरूरत है अपना माल छुपाने की, अपने असासे जो है ना वो कम शो करने की, अपने बिल कम बनाने की, कोई उसको ऐसी जरूरत नहीं है। उसको पता है ये बहुत थोड़ा हिस्सा है, 40 हिस्सों में 39 अल्लाह ने मुझे दे दिए हैं, सिर्फ एक हिस्सा मुझसे लिया है, तो फिर इसके अंदर वो कोई ऊंच नीच नहीं करेगा। और अगर कोई ऊंच नीच कर रहा है इस मामले में और ऐसे हीले तलाश कर रहा है और ऐसे ड्रामे कर रहा है कि जिसके जरिए से वो अपने आप को ज़कात से बचाना चाहता है, तो भाई उससे बढ़ के तो फिर कोई बदनसीब नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सिस्टम दिया है उसके तहत तो जब इसको जमीन पे नाफिज किया गया था तो नतीजा और समरा आप देख लें कि 30 साल दौर खिलाफत है, उसके बाद ये 30 से 35 साल का जब दौर गुजरा है तो आपने देखा है उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में, सैयदना अमीर मुआविया के जमाने में, इससे पहले खुलफाए अरबा के जमाने में ऐसा वक्त आ गया था कि लोग ज़कात देने वाले तो होते थे, लेने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि लोगों की जरूरत पूरी होगी। लोगों का जो बुनियादी अखराजात का मामला था वो ज़कात के जरिए से पूरा हो गया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक और फजल देखें, उसने हमें एक और भी रिलीफ दिया है। उसने ये कहा है हर चीज के ऊपर तुमने ज़कात नहीं देनी। ये नहीं कि अगर तुमने 2 करोड़ की गाड़ी रखी है, 50 लाख की गाड़ी रखी है, 1 करोड़ की गाड़ी रखी है, उस पर भी तुम ज़कात दो। अगर तुम एक घर बंगले में रहते हो, 1 करोड़ का तुम्हारा घर है, 2, 4, 5 करोड़ का घर है, उस पर भी ज़कात दो। उसने ऐसा नहीं किया, सारी अशिया के ऊपर उसने ज़कात भी नहीं रखी। ये तीसरा रिलीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहे हैं। पहला रोजाना नहीं मांग रहा, वो साल के बाद ले रहा है। दूसरा जो हिस्सा उसने मुकर्रर किया है वो बहुत छोटा और थोड़ा है। तीसरी जो बात है वो हर चीज के ऊपर ज़कात फर्ज नहीं कर रहा। ज़कात फर्ज किन चीजों पे कर रहा है? सबसे पहले समझ लें कि किन पे नहीं कर रहा। जो चीज भी अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जाती इस्तेमाल में है। कोई इंसान महंगी घड़ी पहनता है, उसके जाती इस्तेमाल में है। घर जिसके अंदर वो खुद रहता है उसके जाती इस्तेमाल में है। उसने अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ी रखी हुई है, ये उसके जाती इस्तेमाल के लिए सवारी है। घोड़े रखें, अपनी खिदमत के लिए गुलाम रखें, हर वो चीज जो उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए रखी है, जाती फायदे के लिए रखी है, तिजारती गरज और मफाद के लिए नहीं रखी, उसके ऊपर अल्लाह ने ज़कात फर्ज नहीं की है। उस पर कोई ज़कात नहीं, चाहे वो करोड़ों की हो जाए, अरबों की हो जाए, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। उसमें 1 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, सारी जिंदगी गुजर जाए, जो चीज जाती इस्तेमाल की है उस पर कोई ज़कात नहीं। हाँ, सिवाय एक चीज के, और वो चीज क्या है? खवातीन जो सोने के जेवरात पहनती हैं, ये अगरचे उनके जाती इस्तेमाल की चीज होती है, तिजारती गरज से नहीं होते उनके पास, बल्कि जीनत और खूबसूरती के लिए जेवरात पहने जाते हैं, इसके ऊपर ज़कात रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को देखा था, उसके हाथ में कंगन थे या उसकी बेटी के हाथ में कंगन थे, तो आपने पूछा था अतौतीना ज़कात आज़ा, इसकी ज़कात देती हो? उसने कहा था जी नहीं, इसकी तो मैं ज़कात नहीं देती। तो फरमाया था कि इसकी ज़कात दो। क्या तुझे ये अच्छा लगता है कि इनकी ज़कात ना देने की वजह से यही जो कंगन है सोने के, क़यामत वाले दिन तुम्हारे लिए आग के कंगन बन जाएं? तो इससे ये बात समझ आती है कि जो जाती इस्तेमाल का जेवर है
اس پہ اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، لیکن باقی جتنی بھی ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر وہ چیز جس کو بطور مشین استعمال کیا جائے، اللہ نے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی۔ آپ کی فیکٹری کے اندر جتنی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے آپ پروڈکشن کرتے ہیں، اشیاء بناتے ہیں، صنعت کاری کی جاتی ہے، چیزوں کو بنایا جاتا ہے، اللہ نے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی۔ لیس علی العوامل شیء من الصدقۃ، اس پہ کوئی زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ اشیاء جو آپ نے کرائے پر دینے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ مکان رکھا ہوا ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، گاڑی رکھی ہوئی ہے، کرائے پر دی ہوئی ہے، اب آپ اس کو بطور مشین چلا رہے ہیں، اسے کرایہ وصول کرتے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی۔ زکوٰۃ ہے کس کے اوپر؟ وہ مال جو یا تو آپ کا پڑا ہوا ہے، نہ تو آپ اس کو ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں، نہ آپ اس کو بزنس کاروبار میں لگا رہے ہیں، نہ آپ اس سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ کے پاس تجوری میں، الماری میں، آپ کے اکاؤنٹ میں بند پڑا ہوا پیسہ، اس کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اب زکوٰۃ دے گا، ہر سال دے گا۔ اب جب اس کو یہ خوف ہوگا کہ بھی میرا مال بند پڑا ہوا ہے اور ہر سال میں نے زکوٰۃ دینی ہے اس کے اوپر، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس مال کو سرکل میں لے کے آئے گا، وہ مارکیٹ کے اندر سرکولیٹ کرے گا، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرے مال کو سارا زکوٰۃ ہی کھا جائے۔ تو جب وہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کرے گا تو فقراء مساکین کے لیے روزگار پیدا ہوگا، لوگوں کے لیے کاروبار پیدا ہوگا۔ نتیجتاً اس نے تو اپنے آپ کو مارکیٹ میں سرکولیٹ اپنے مال کو کیا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، لیکن بہت سارے لوگوں کو روزگار مل جائے گا۔ جب روزگار مل جائے گا تو لوگوں کی جو معیشت کی ایک جو چین ہے، سرکل ہے، جو پہیا ہے، وہ چل پڑے گا اور غربت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو مال انسان کا سرکل میں ہوتا ہے، جو اس نے اپنے کاروبار میں انویسٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ جو مال سرکل میں ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، جو مال اس نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا، دو سوال اس حوالے سے مزید ہے۔ زکوٰۃ ہے کتنی؟ ہر چیز کی، اور اس کے بعد زکوٰۃ کے اصول میں اللہ رب العالمین نے کن کو دینے کی بات کی ہے، دینی کن کو ہے؟ یہ دو اہم سوالات ہیں، اس پہ انشاءاللہ کل بات کر لیں گے۔ رات آپ نے جاگ کے گزاری ہے، عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس لیے میرا خیال زیادہ اس سے لمبی بات کرنا کچھ ہی مناسب نہ رہے گا، جتنی بات کی اتنا کافی ہے۔ کل انشاءاللہ اس سے متعلق جو اگلے سوالات ہیں ان کو ہم سمجھ لیں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا نا تو کل لکھ کے لے آئے اور اس میں کر لیں، درس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔